أعداء محمد وآل محمد أما بعد وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالی۔ مسئلہ نمبر 330 سے گفتگو ہے اذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة۔ گفتگو میں ہماری یہ تھی کہ جو شفیع ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنے حق شفع کو استعمال کرے، اور اگر پیسے وغیرہ اس کے نہیں ہیں اور کسی اور علاقے میں اور وہاں سے ٹائم لگتا ہے تو اسے مہلت دی جائے گی۔ ابھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو شریک ہے وہ اس علاقے میں نہیں تھا، وہ کسی اور علاقے میں تھا، اور بعد میں جب وہ اپنے علاقے میں آیا تو اسے پتہ چلا کہ ہفتہ دو ہفتہ یا مہینہ پہلے کیا ہے میرے شریک نے کیا ہے یہ گھر بیچ دیا ہے، تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ اگرچہ مہینہ دو مہینے ٹائم گزر چکا ہے پھر بھی اس کے لیے کیا ہوتا ہے جاز له الاخذ بالشفعة اذا حضر البلد۔ اگر وہ شہر میں حاضر ہو گیا تو پھر اس کے لیے کیا ہوتا ہے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ حق شفع کا کیا کرے استعمال کرے، یعنی جب وہ اپنے شہر میں حاضر ہو جائے اور شہر میں حاضر ہونے کے بعد علم بالبیع، اسے بیع کا بھی علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یہ گھر کا آدھا بک چکا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ حق شفع کو استعمال کرے۔ وہ ان کانت الغیبۃ طویلۃ، اگرچہ اس کا جو غائب رہنا ہے وہ طویل ہو، 3 دن نہ ہوں، 3 دن سے زیادہ ہوں، بلکہ جو متعارف مقدار ہے اس سے بھی کیا ہو زیادہ ہو، چونکہ یہاں پہ آگے بیان کریں گے کہ اس میں ضروری ہوتا ہے کہ شفیع کے علم میں بات ہے کہ یہ بیع ہوئی ہے۔ ابھی تو وہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، تو جیسے اس کے علم میں بات آئی ہے اسی ٹائم پہ کیا ہے حق شفع کا استعمال شروع ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علم میں تو آ گیا ہے اور اس کا وکیل بھی ہے، تو پھر وہ وکیل کے ذریعے سے کیا کرے گا حق شفع کو استعمال کرے گا۔ اگر وکیل کے ذریعے سے حق شفع استعمال نہیں کرتا تو وہ اس سے ساقط ہو جائے گا، دوبارہ اس کا حق نہیں رہے گا۔ اذا کان له وکیل فی البلد، اگر اس کا اس علاقے میں کوئی وکیل ہے، وکیل سے مراد ہے کہ کوئی برادر وغیرہ ہیں، اسے وہ کہہ سکتا ہے کہ تم میری طرف سے کیا بیع کر دو۔ اب وہ جو وکیل ہے اما فی خصوص الاخذ بالشفعۃ، اسے وہ وکیل بنایا فقط کس خاص کام میں شفع کے لینے میں وکیل اسے بنائے، او فیما هو عام من ذلک، یہ ایک ایسا وکیل ہے کہ جو شفع سے ہٹ کے بھی جو ہے وہ تمام تر معاملات میں، یعنی جو بیع و شراء ہوتی ہے دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ ایک مطلق اس کا وکیل ہے، تو جاز لذالک الوکیل، تو اس وکیل کے لیے جائز ہوتا ہے کہ الاخذ بالشفعۃ، کہ وہ شفع کو لے لے عنہ، کس کی طرف سے، وہ جو موکل ہے وہ جو شفیع ہے اس کی طرف سے شفع کو کیا لے لے، ٹھیک ہے۔ بلکہ شاید یہ آگے بیان کریں کہ یہاں پہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر اس کے لیے ممکن ہو وکیل کے ذریعے سے، وکیل کے نہیں ساتھ رابطے میں ہو، تعلق میں اور رابطے میں ہو، تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ وہ وکیل سے کہے کہ شفع کو وہ لے لے، اگر وہ نہیں کہے گا تو اس کا حق کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا۔ یہ سارا مسئلہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ خود کیا جاہل ہے بیع سے، اسے نہیں پتہ کہ بیع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو اس کا جو وکیل موجود ہے جسے وہ وکیل بنا کے گیا تھا کہ اگر یہ میرا شریک بیچے تو تم کیا شفع لے لینا، یا وہ مطلق وکیل بنا کے گیا تھا، تو پھر وکیل کو یہ اختیار مل جاتا ہے۔ اگر وکیل استعمال نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، تو پھر یہ واپس آ کے دوبارہ اس کے اپنے اختیار بھی کیا رہے گا باقی رہے گا۔ تثبت الشفعۃ للمفلس، مفلس کے لیے کیا شفع ثابت ہوتا ہے؟ مفلس صفیح، اس کے جو احکام ہیں کتاب الحجر آئے گی بعد میں، اس میں کیا اس کے تفصیل سے احکام آئیں گے کہ جس میں بیان کریں گے کہ جو مفلس شخص ہے کہ جس نے اتنا زیادہ ادار لوگوں سے لیا ہے کہ اب وہ واپس نہیں کر سکتا، تو شریعت کی طرف سے اس کے اوپر حجر آ جاتا ہے، پابندی آ جاتی ہے کہ اب وہ اپنا جتنا بھی اس کا پیسہ موجود ہے، گھر وغیرہ موجود ہے، وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ممنوع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو صفی انسان ہوتا ہے کہ جسے پتہ نہیں چلتا کہ پیسے میں نے کیسے خرچ کرنے ہیں، کہاں پہ خرچ کرنے ہیں، پاگل نہیں ہے لیکن معاملات کا اسے پتہ نہیں ہے، تو اس کے اوپر بھی پابندی ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے جو سرپرست ہے اور اپنا جو ولی ہے، اگر ولی نہیں ہے تو حاکم شرع کی اجازت کے بغیر وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کیا ہے قرآن مجید کی اس میں واضح آیت بھی ہے کہ تم جو اپنا اموال ہے وہ صفحاء کو کیا ہے حوالے نہ کرو، ٹھیک ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی جو آیت کا جو مطلب کیا نام ہے متن ہے کچھ اس طرح سے ہے کہ لا تؤتوا اموالکم السفہاء، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کے مال کی کیا اہمیت ہے، اس دنیا کی اہمیت ہے کہ قرآن منع کر رہا ہے کہ جو صفی ہیں جسے پتہ نہیں ہے کہاں پہ خرچ کرنا ہے، تم اس کے حوالے اس کا مال نہ کرو، بلکہ تم کیا خود جانچ پرکھ کے جہاں پہ مصلحت ہو اور جہاں پہ کوئی مفسدہ وغیرہ نہ ہو وہاں پہ کیا کرو خرچ کرو۔
تو اب یہاں پہ یہ بحث کرتے ہیں کہ جو مفلس ہوتا ہے یا سفی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر پابندی ہوتی ہے شریعت کی طرف سے کہ وہ اسے آپ مال نہیں دے سکتے، وہ آگے معاملہ نہیں کر سکتا، تو کیا اس کے لیے حق شفا ثابت ہے؟ کہتے ہیں کہ ہاں مفلس کے لیے حق شفا ثابت۔ پہلے مفلس کی بات کر رہے ہیں، ابھی سفی کی بات نہیں کی۔ مفلس یعنی جس کے اوپر قرض بہت زیادہ ہیں، قرض بہت زیادہ ہیں، وہ بندہ سمجھدار ہے لیکن قرض بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور وہ اسے اتار نہیں سکتا، تو اس کے اوپر کیا پابندی لگی ہوئی ہے، تو مفلس کے اوپر شفا ثابت ہوتا ہے۔ لیکن کب یہ ثابت ہوگا کہ شفا اذا، اس شرط کے ساتھ کہ اذا راضی المشتری، کہ جب مشتری اس بات پہ راضی ہو کہ ببقاء ثمن فی ذمت ہی، کہ ثمن کیا ہے اسی مفلس کی ذمہ پہ باقی رہے گی، یعنی وہ پہلے سے مقروض ہے، اس نے پیسے کہاں پہ دینے ہیں، تو مشتری کہتا ہے کوئی بات نہیں پیسے نہ دے لیکن یہ بعد میں مجھے دے دے، یہ پیسے بھی کیا ہے قرض میں جائیں۔ او کان لہ مال، یا اس مفلس کا ایک ایسا مال ہو کہ تجدد لہ بعد الحجر، کہ جو پابندی کے بعد کیا اس کو ملا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے ملا ہے، ولو بالاستدانت، اگرچہ اس نے قرضہ لے لیا کسی سے، او قبول الہدیت مثلا، یا کسی نے اسے ہدیہ دیا اس نے قبول کر لیا ہے، یا تیسرا آپشن کیا ہے کہ او آذن لہ الغرماء، یا اس کے جو مقروض حضرات ہیں انہوں نے اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے جی بدفع ثمن من مال ہی، کہ وہ اپنے اس مال سے پیسہ اور قیمت ادا کرے کہ المحجور علیہ ہے، کہ جس مال کے اوپر پابندی لگی ہے کہ اس میں وہ تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ آگے احکام کتاب الحجر میں آئیں گے کہ غرماء جو مقروض افراد ہوتے ہیں ان کی اجازت سے کیا ہے تصرف ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ ٹھیک ہے آپ کیا ہے، ہاں نہیں معذرت، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، قرض خواہ یعنی قرض لینے والے، مقروض میں غلط کہہ رہا ہوں، قرض خواہ یعنی جنہوں نے ان سے قرضہ لینا ہے، ٹھیک ہے، یہ مقروض خود ہوگا، تو قرض خواہ جو افراد ہیں وہ کیا ہے ان کی اجازت سے یہ بندہ کیا کر سکتا ہے پیسے دے سکتا ہے۔ تو یعنی مطلب کیا کہ اگر پیسے دینا اس کے لیے ممکن ہو جائے، جو کہ شفا کے اندر بنیادی شرط ہے کہ پیسہ دے گا تو حق شفا لے گا، تو اگر یہ شرط پوری ہو جائے تو حق شفا کیا ہے مفلس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ تثبت شفعۃ للشریک، شریک کے لیے شفا ثابت ہوتا ہے وہ ان کان صفیًا، اگرچہ وہ صفی ہو، او صبیًا یا بچہ ہو، او مجنوناً یا کیا ہو پاگل ہو۔ اب یہ تینوں بندے تو خود تصرف نہیں کر سکتے، ان کے ولی تصرف کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فیاخذ لہم الولی بہا، تو ان کی طرف سے کیا لے گا شفا، کون لے گا، ولی لے گا، کہ جو ولی ہوگا سرپرست ہوگا کس کے اوپر، بہا شفا کے اوپر، فیاخذ لہم الولی بہا بالشفعۃ، یعنی فیاخذ بالشفعۃ الولی لہم، یوں بنے گا، یعنی بہا جو جار مجرور ہے یہ یاخذ کا کیا ہوگا متعلق ہوگا، یعنی فیاخذ بالشفعۃ، پس ولی کیا لے لے گا، شفا کو لے لے گا، کس کے لیے، اپنی طرف سے تو نہیں لے گا، لہم ان لوگوں کی طرف سے، بل اذا اخذ صفی بہا، بلکہ صبی اور مجنون کے علاوہ جو صفی ہے اگر وہ بھی کیا شفا کو لیتا ہے لیکن باذن ولی والد، کیا نام ہے، والد بھی ہو سکتا ہے، ولی کی اجازت سے لیتا ہے تو صحیح یہ کیا ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ والد اور دادا کیا ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، والد اور دادا، لیکن والد اور دادا نہیں ہیں، انہوں نے وصیت کی تھی کسی بندے کو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، ولی ہے، اگر وصیت نہیں کی تھی تو پھر حاکم شرع کیا ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے۔ نام اذا کان الولی هو الوصی، اگر ولی کیا ہو، وصی ہو، یعنی جسے وصیت کی گئی ہے، اول حاکم یا حاکم شرع ہو، یعنی فقیہ جامع شرعیت ہو، تو لیس لہ ذالک، تو اس وصی کو اور حاکم کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں، ان کے لیے شفا کا حق استعمال کریں، مگر کب ہوتا ہے، وہاں پہ ایک شرط ہوتی ہے، وہ شرط کیا ہوتی ہے کہ الا مع رعایت الغبطۃ والمصلحۃ، جب تک وہاں پہ مصلحت اور غبطہ نہ ہو، ٹھیک ہے، غبطہ بھی اسی مصلحت کے معنی میں ہے کہ جب تک کوئی خاص فائدہ نہ ہو، یعنی اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ جب اس کے حق میں بہت بڑا فائدہ ہوگا اور بہت بڑی مصلحت ہوگی تو اس صورت میں وصی اور حاکم کیا کریں گے، حق کو استعمال کریں گے اور شفا لیں گے۔ لیکن بخلاف الاب والجد، لیکن باپ اور دادا جو ولی ہوتے ہیں اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، اس کے اندر فقط اتنی شرط ہوتی ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں نقصان بھی نہیں ہے فائدہ بھی نہیں ہے، تو بس اگر نقصان اور فائدہ، نقصان بھی نہ ہو فائدہ بھی نہ ہو تو حاکم شرع اور وصی کیا حق شفا نہیں لے سکتے۔ حاکم شرع اور وصی اسی صورت میں حق شفا لیں گے کہ جب اس کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہو، فائدہ پہنچ رہا ہو تو پھر ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حق شفا کا کیا کریں، استعمال کریں۔ فإنه تکفی فیما، باپ اور دادا میں کافی ہوتا ہے کہ رعایت و عدم مفسد ہے، کہ بس کیا ہو، مفسدہ نہ ہو، فساد نہ ہو، یعنی یہی چیز وہاں پر بھی ہے کہ جب نابالغ بچی کا جو نکاح ہوتا ہے اس میں سے عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ باپ اور دادا کو اختیار ہے نکاح کرنے کا، نابالغ بچے کا یا بچی کا، شرط کیا ہوتی ہے کہ مفسدہ نہ ہو، اس کے اندر مصلحت ہو یا نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، بس مفسدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کما هو الحال فی سائر تصرفات، جیسا کہ بالکل یہی صورت حال ہوتی ہے اب اور جد کے دیگر تصرفات میں۔ دیگر تصرفات کیا ہیں، جیسا بھی نکاح کی مثال دی ہے،
نکاح کی مثال ہے، بیع کی مثال ہے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر بنیادی شرط اب اور جد کے لیے کیا ہوتی ہے کہ وہ فساد والا کام نہیں کریں گے، یعنی نقصان والا، کہ اس میں نقصان نہ پہنچتا ہو۔ باقی جو حق مشار اور وصیہ ہے اس کے اندر نقصان نہ ہونے کے ساتھ ساتھ فائدے کا ہونا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ اذا اسقط الولی عن الصبی او المجنون او الصفی حق شفعت، جب ولی کیا کرے، ساکت کرے۔ ساکت کرنے کا مطلب ہے کہ وہ حق شفع نہ لے، وہ کہتا ہے کہ میں شفع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو بچے کے ساتھ شریک تھا اس نے بیچ دی زمین تو بیچ دی، بچے کی طرف سے، مجنون اور صفی کی طرف سے ولی کیا ہے، حق شفع کو ساکت کرتا ہے، لیکن ساکت کیوں کرتا ہے؟ مع رعایت ما تقدمہ، گزشتہ چیز کی رعایت کرتے ہوئے۔ اب وہ گزشتہ چیز کیا تھی؟ فرض کریں کہ حاکم مشار کیوں ساکت کرتا ہے؟ کیونکہ مصلحت نہیں تھی اس میں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا ولی جو اس کا باپ اور دادا ہے وہ کیوں ساکت کرتے ہیں؟ کیونکہ جی اس کے اندر مفسدہ تھا، فساد تھا، تو فساد ہونے کی صورت میں انہوں نے کیا کیا؟ ساکت کیا۔ تو لم یکم لہم المطالبۃ بہا بعد البلوغ والعقل والرشد، تو اب کیا ہے، لہم یعنی سبی، مجنون اور صفی کے لیے یہ حق نہیں رہے گا کہ بالغ ہونے کے بعد، یعنی سبی بالغ ہونے کے بعد، مجنون عاقل ہونے کے بعد، اور صفی کیا ہے، رشد، یعنی اس کو جب کیا کہیں گے اردو میں کہ سمجھدار ہونے کے بعد، سمجھدار ہونے کے بعد وہ کیا کرے گا جی، اس حق شفع کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ واضح بات ہے کہ حق شفع کا جو انہوں نے اسقاط کیا ہے اس کے اندر مفسد تھا، فساد تھا۔ وقضا، اور بالکل یہ صورت حال ہوگی کہ اذا لم یکن الاخذ بها مصلحۃ فلم یطالب، کہ اذا لم یکن الاخذ بها مصلحۃ، کہ جب اس حق شفع لینے میں کوئی مصلحت نہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی مصلحت نہیں تھی، فلم یطالب، اور ولی نے کیا حق شفع کا مطالبہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، مصلحت نہیں تھی، اس نے مطالبہ نہیں کیا، تو پھر بھی یہی صورت حال ہوگی کہ بچے جو ہیں وہ بلوغت اور کیا نام ہے، عقل اور رشد کے بعد یہ لوگ کیا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر مفسدہ ہو، بلکہ وقضا سے کیا دائرہ وسیع کر دیا کہ شفع میں کوئی مصلحت نہیں تھی، فائدہ نہیں تھا، جب فائدہ نہیں تھی، اب فساد تھا یا فساد نہیں تھا، نقصان تھا یا نقصان نہیں تھا، اس کو نہیں دیکھیں گے، بس وہ بچہ بڑا ہوا تو والد نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں تھا تمہارے لینے میں، تو بچہ کیا ہے، مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اما اذا ترک المطالبۃ بہا، لیکن اگر یہ جو ولی ہے، ولی ترک کرے المطالبۃ بہا، یہ جو حق شفع ہے، شفع کے مطالبے کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وجہ کیا بنی ہے؟ مساہلۃ منہ، کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تساہل اور سستی کی ہے، فی حقہم، کس کے حق میں؟ فی حقہم یعنی سبی، مجنون اور صفی کے حق میں سستی کی ہے، تو کان لہم المطالبۃ بہا، تو پھر ان تینوں کو کیا ملے گا؟ حق مل جائے گا کہ وہ شفع کا مطالبہ کر سکتے ہیں، بلوغت کے بعد، عقل آنے کے بعد، اور سمجھداری آنے کے بعد۔ واضح مسئلہ انشاءاللہ۔ اذا کان المبیع مشترکا بین الولی والمولی علیہ، جب مبیع یعنی جس چیز کو بیچا گیا ہے وہ شریک تھی، کس کے درمیان شریک تھی؟ ایک تو ولی ہے باپ، اور مولی علیہ جو بیٹا ہے اس کے درمیان کیا تھی؟ شریک تھی۔ فباع الولی، پس ولی نے کیا کیا؟ بیچ دیا۔ کیا بیچا؟ سہم المولی علیہ، مولی علیہ کا حصہ کیا بیچ دیا؟ لیکن اس نے بچے کا حصہ کیوں بیچا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر بچے کا کیا تھا؟ فائدہ تھا، یا اس کے اندر فرض کریں فساد نہیں تھا، نقصان نہیں تھا، تو جاز لہو، تو پھر لہو یعنی اس ولی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ یاخذ بشفعۃ لنفسہ، کہ وہ اپنے لیے کیا لے لے؟ شفع لے لے، نہیں ولی کے لیے، ولی نے حصہ کس کا بیچا ہے؟ مولی علیہ کا حصہ بیچا ہے نا، تو مولی علیہ کا حصہ بیچ کے خود ہی کیا اسے خرید لیں۔ یعنی ہم اس کی یوں مثال بناتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، وہ مریض ہو گیا، اس کی کڈنی کا آپریشن تھا، پیسے بہت زیادہ ضرورت تھی، اگر نہ دیتے تو یہ ختم ہو جاتا، تو اس نے کیا کیا؟ ولی نے اپنے بچے کو جو زمین کا آدھا حصہ ہے وہ بیچ دیا۔ اب بیچنے کے بعد وہ خود ہی کیا اسے خرید لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آگے احکام آئیں گے کہ اگر بچے کا مال موجود ہو تو اسی مال سے کیا خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک ہی بندہ بن کے بائع اور مشتری، ٹھیک ہے۔ اگلی صورت اس کے برخلاف ہے کہ اذا باع الولی سہم نفسہ، کہ ولی کیا کرتا ہے؟ اپنے حصے کو بیچتا ہے، تو جاز لہ ان یاخذ بشفعۃ للمولی علیہ، تو پھر بھی اس کے لیے جائز ہے کہ حق شفع لے لے، لیکن کس کے لیے؟ مولی علیہ کے لیے، یعنی بچے کی طرف سے کیا حق شفع لے لے، یعنی اپنا حصہ بیچے اور بچے کے مال سے کیا ہے وہ خرید لے بچے کے لیے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور بالکل یہ صورت حال ہوگی وکیل میں، کہ اذا کان شریکا مع الموکل، کہ وکیل اور موکل دونوں کیا تھے؟ شریک تھے ایک ہی مال میں، اور وکیل کیا ہے؟ اپنے موکل کا حصہ بیچے اور خود کیا ہے؟ لے لے،
یا اپنا حصہ بیچے اور موکل کی وکالت میں کیا ہے اس کی طرف سے کیا ہے خرید لے، یہ ایسا ہو سکتا ہے۔ الفصل الثالث فی احکام الاخذ بالشفع، شفع کو جو لینے کے دیگر احکام ہیں اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ الاخذ بالشفعۃ من الانشائیات المعتبر فیہا الایقاء، کہ اخذ بالشفع ان انشائیات میں سے ہے کہ جس کے اندر ایقاء کیا ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ انشاء تو واضح ہمارے نزدیک خبر کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ انکاح تو کہتا ہے تو انکاح تو میں وہ خبر دے رہا ہے کہ میں نے ماضی میں نکاح کیا تھا۔ ایک انکاح تو کہہ رہا ہے کہ کیا مطلب میں ابھی نکاح کر رہا ہوں، جو ابھی نکاح کر رہا ہوں اسے کیا کہتے ہیں، انشاء کہتے ہیں، کہ جس میں آپ سچے اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے۔ تو اخذ شفع بھی کیا ہے، انشائیات میں سے، لیکن یہ انشائیات میں سے ہے تو یہ عقد میں سے ہے یا ایقاع میں سے ہے؟ عقد میں کیا ہوتا ہے، قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، جس طرح نکاح ہے۔ ایقاع میں کیا ہے، نہیں اگلا قبول کرے یا نہ کرے ہو جاتا ہے، جیسے طلاق ہے، شوہر نے طلاق دے دی تو بیوی کہے کہ میں قبول نہیں کرتی تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ تو یہ ان انشائیات میں سے ہے کہ جس میں ایقاع معتبر ہوتا ہے۔ عقد کیا ہے، اس میں معتبر نہیں ہوتا، قبول معتبر نہیں ہوتا، فقط ایقاع ہے بس۔ اور یہ کیسے متحقق ہوتا ہے، قول کے ذریعے سے متحقق ہو سکتا ہے۔ مثلا یہ بندہ یہ کہے کہ اخذت المبیع القضائی بثمنہ، کہ میں نے فلاں کیا ہے مبیع جسے بیچا گیا ہے اس کو اس کے ریٹ کے ساتھ کیا ہے لے لیتا ہوں۔ فعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ کہے نہیں بلکہ کیا کرے، یدفع ثمن المشتری، مشتری کو کیا دے دے، پیسے دے دے، ویستقل بالمبیع، اور مبیع کو اپنے مستقل کیا ہے قبضے میں لے لے، مبیع کے اوپر مستقل ہو جائے۔ مبیع کے اوپر مستقل کیا ہو جائے کہ وہ اٹھا کے لے آئے، اپنے کیا ہے انڈر کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا دیکھتے رہ جائے کہ یہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نے اس سے چیز خریدی اور اس کا شریک آیا، اس نے پیسے اس کی ٹیبل پہ رکھے، وہ موبائل کیا اٹھا کے لے گیا، تو وہ چپ کر کے دیکھتا رہ جائے کہ ہو کیا گیا۔ اسے کہیں کہ اگلے نے اخذ شفع یعنی شفع کا حق لے کے وہ چلا گیا ہے۔ یہ فعل کی ذریعے سے کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی رضایت کی کوئی یہاں پہ شرط نہیں ہے، یہ ایقاعت میں سے ہے۔ لا یجوز للشفیع اخذ بعض المبیع و ترک بعض الاخر، شفیع کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ جو چیز بیچی گئی ہے وہ بعض حصہ تو لے لے اور بعض اس کا حصہ کیا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اگر آدھا گھر بیچا گیا ہے تو وہ سارے کے سارا کیا گھر لے گا، بل اما یاخذ الجمیع اور یدع الجمیع، اسے دو اختیار دی جاتے ہیں، یا تو حق شفع استعمال کرتے ہوئے تمام لے لے، یا پھر کیا تمام کا تمام چھوڑ دے، یا پکا کیا ہے رحمان کا ہو جائے یا پکا شیطان کا ہو جائے، درمیانی کیا راستہ نہیں ہے۔ یہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ دو نمبری کیا نہیں چلے گی، ابھی مولوی بنے ہو تو یا پکے کیا ہے پھر اسی فیلڈ کے ہو جاؤ، آپ نے دوسرے فیشن بھی کرنے ہیں اور کہنا ہے کہ ہم مولوی بھی نہ لگیں ہیرو بھی لگیں، اور ادھر سے کہتے ہیں کہ چلو یار مولانا بھی لگیں، یہ دو کام نہیں چلیں گے۔ اس فیلڈ میں ہے تو پھر اسی یونیفارم کو اور اسی شکل صورت کو اپنا لو، پھر ادھر کو چھوڑ دو، بس دنیا چھوڑی ہے تو پھر چھوڑ ہی دو پکے۔ الشفیع یتملک المبیع، الشفیع یتملک المبیع باعطاء قدر ثمن الی المشتری لا باکثر منہ ولا باقل، شفیع جو ہے یعنی شفیع جو شریک ہوتا ہے یہ اس مبیع کا مالک بن جاتا ہے۔ کب مالک بنتا ہے؟ باعطاء قدر ثمن الی المشتری، جیسے ہی وہ مشتری کو پیسہ دے گا تو یہ کیا بن جائے گا، اس مبیع کا مالک بن جائے گا۔ پیسہ قدر ثمن ہے، اسی مقدار کے برابر دے کہ جو اس نے کیا کیا تھا، جس پیسے میں اس نے خریدی ہے وہ زمین اسی کے برابر دے، لا باکثر منہ ولا باقل، اس سے زیادہ بھی نہ دے اور اس سے کیا ہے کم بھی نہ دے۔ سواء اکانت قیمت المبیع سوقیہ، چاہے اس جو مبیع کی قیمت سوقیہ ہے جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ اسی ثمن کے مساوی ہو یا زائد ہو یا ناقص ہو۔ زائد ہو کیا مطلب ہے، اس نے زیادہ مہنگا بیچا ہے، یعنی مارکیٹ میں اس چیز سستی ہے لیکن اس نے کیا اس سے زیادہ مہنگا بیچ دیا گھر، یا ہو سکتا ہے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے مارکیٹ میں کہ یہ چیز مہنگی ہے اور اس نے کیا سستا بیچ دیا، اس کے شریک نے بیچ دیا نا، اس کے شریک نے بیچ دیا، ہاں مشتری نے خریدا ہے، شریک نے بیچا اور مشتری نے کیا خریدا ہے۔ ولا یلزم ان یعطی عین ثمن فی فرض تمکن منها، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ خود اسی پیسے کو دے، ٹھیک ہے، کون سا پیسہ جو مشتری نے دیا تھا، فی فرض تمکن منها، اس صورت میں کہ اس کے لیے ممکن ہو اس پیسے کو دینا، یعنی ممکن کب ہے پیسہ دینا، فرض کریں کہ اس نے 1 لاکھ کیا ہے اسے دینار دیے اور اس نے زمین خرید لی، اب اس کے لیے وہی 1 لاکھ دینا کیسے ممکن ہے؟ یہ اپنے شریک سے بات کرے کہ یہ جو 1 لاکھ آپ کے پاس پڑا نا یہ مجھے دے دیں، میں اس کے بدلے میں کیا آپ کو کچھ اور چیز دے دیتا ہوں یا 1 لاکھ دے دیتا ہوں، وہی والا 1 لاکھ اٹھائے
جو مشتری نے کیسے دیا تھا، اور وہی 1 لاکھ کیا کرے اسے واپس کرے. کہتے ہیں یہ چیز ضروری نہیں ہے. اس بحث کی یہ وجہ ہے کیونکہ روایت میں جو لفظ آئے ہیں وہ عین ثمن کے آئے ہیں، بعین ثمن ہے، کہ اسی ثمن کے ساتھ کیا ہے اس کو خرید لے شفیع اس چیز کو کہ جو مشتری نے دیے تھے. اب یہاں پہ علماء نے بات کی کہ عین ثمن جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بس اسی کی مثل ہونی چاہیے، بالکل وہی دینا کیا ضروری نہیں ہے. بس عین ثمن میں زیادہ سے زیادہ فقہاء نے کیا سمجھا کہ بس مثل ہونا چاہیے، یہ کافی ہے. بالکل وہی سیم چیز آپ لے کر جائیں یہ ضروری نہیں ہوتا. اور جو عین ثمن اس امام علیہ السلام نے استعمال کیا، یہ مجازن استعمال کیا. مجازن کیا مطلب کہ اسی کی طرح آپ قیمت دیں، بالکل یہی والی سیم آپ حاصل کریں، پکڑیں اور اس کو دیں، یہ چیز کیا ضروری نہیں ہے. تو یہاں سے فقہاء نے ہاں مثل کے بدلے مصری دینا پڑے گا. اگر کوئی اور زمین دکھا کے گھر میں حق شفا نہیں کر سکتا، کیا مسئلہ؟ یعنی یہ آپ نے جو میرے شریک سے خریدا ہے گھر، یہ چھوڑ دو، اسی قیمت کے بدلے میں آپ کو زمین دوں گا. ہاں کوئی اور نہیں دے سکتا، اسی کا مثل دینا پڑے گا. ہاں یہ آپ کی بات درست ہے. یعنی اس نے کیا کیے تھے، 2 لاکھ دیے تھے نا اس کو، تو یہ اسے کیا کہے کہ میں تمہیں 2 لاکھ نہیں دیتا، میں 2 لاکھ کے بدلے میں تمہیں کیا دیتا ہوں، زمین دیتا ہوں کوئی اور. اس طرح نہیں کر سکتا، اسے وہی 2 لاکھ ہی دینے ہیں. بلکہ فقہاء کے مطابق مثلا اسحاق فیاض سے دیگر کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر اس نے قیمت میں کیا دی تھی، ایسی چیز دی تھی کہ جس کا مثل ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی ہمیشہ قیمت لگائی جاتی ہے. یعنی وہ چیز کس میں سے ہے، قیمی میں سے ہے. یعنی اس نے فرض کریں جانور دیے تھے، گائے بکری وغیرہ دی تھی. اب گائے بکری تو اس طرح کی نہیں ملتی نا، اس طرح کی سیم نہیں ملتی، اس کی تو قیمت لگائی جاتی ہے. تو وہ وہاں پہ فقہاء کہتے ہیں کہ یہاں پہ حق شفا استعمال ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پہ ختم بس. یعنی اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک بندہ شریک سے کوئی چیز خرید رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے شریک حق شفا استعمال نہ کر سکے، تو وہ قیمت میں کیا دے، بکرا وغیرہ دے، گائے وغیرہ دے، کہ جس کی مثل ملتی نہیں ہے. جس کی مثل نہیں ملتی وہ حق شفا لینے آ کے اسے کہے گا کبھی امام نے کہا تو عین ثمن دینی ہے، آپ عین ثمن ڈھونڈ کے لے آؤ. وہ کہے گا عین ثمن تو اس کی ملتی نہیں ہے. اب اس جیسی بکری کہاں سے ہے، اس جیسی گائے کہاں سے ہے؟ اللہ نے کہا ہے کوئی موبائل کی طرح ایک جیسی چیزیں تو نہیں بنائی نا. اس جیسی تو نہیں نا، بکری کے بدلے بکری ہی دے گا، جیسے اس جیسی تو نہیں مل سکتی، یعنی قیمت ہوگی نا، قیمت ہوگی نا. اسے کیا کہتے ہیں، یہ قیمی ہے. بکرے بکریاں اور یہ چیزیں کس میں جاتی ہیں، مثلی میں نہیں جاتی، قیمے میں جاتی ہیں نا. تو وہ کہے گا چلیں اس جیسی بکری تو نہیں مل جاتی، میں کیا ہے اور بکری دیتا ہوں، اور دے گا تو وہ عین ثمن سے ہٹ جائے گی. اگر وہ کہے گا نہیں میں اس کے بدلے پیسے دیتا ہوں، تو وہ عین ثمن نہیں ہے، اس کی طرح نہیں ہے. تو لہٰذا فقہاء کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے قیمت دی تھی پھر تو حق شفا کا باب ہی بند ہو جائے گا، یہ شفا نہیں دے سکتا. حق شفا کہاں پہ ہے کہ جب وہ ایسی چیز قیمت میں دے کہ جو مصری سے ہو، نہ کہ وہ قیمی سے ہو. کیونکہ مصری سے ہوگی تو اس کی مثل مارکیٹ میں وافر ہے، جس طرح نوٹ ہیں، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، یہ چیزیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اگر اس کے علاوہ اس نے کوئی قیمی دے دی چیز تو پھر کیا مسئلہ پھنس جائے گا، پھر حق شفا وہاں پہ ثابت نہیں ہوگا. تو وہ بات وہی ہے، اسی روایت کے اوپر ہے کہ جس میں عین ثمن کے کیا الفاظ ہیں. تو سیسانی یہ فرماتے ہیں کہ عین ثمن اگرچہ دینا ممکن ہو تو پھر بھی عین ثمن کیا نہیں دے گا، بلکہ اس کے لیے جائز ہے کہ یعطی مثلہ ان کان مثلیًا، کہ اگر وہ چیز مثلی ہے تو یہ کیا دے دے، مثلی دے دے. یہ بات کیا کافی ہے. اچھا جی، اذا کان ثمن قیمیًا، اب ثمن کیا تھی، قیمی تھی جی، قیمی تھی تو اب اس جیسی تو کوئی مل ہی نہیں سکتی. تو اب یہاں پہ فقہاء کا کیا اختلاف ہے. مثال کے طور پہ جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسحاق فیاض صاحب کے مطابق حق شفا ثابت ہی نہیں ہوگا. سیسانی اس مسئلے کو کیسے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ففی ثبوت شفعۃ للشریک، تو کیا اس صورت میں شریک کو حق شفا ثابت ہوگا. کیسے ثابت ہوگا، وہ چیز قیمی ہے اس کی طرح تو نہیں مل سکتی. یعنی کس طریقے سے حق شفا ثابت ہو، بأن یأخذ المبیع، کہ وہ مبیع کو لے لے لیکن کیا کرے، بقیمت ثمن ہے، وہ جو ثمن ہے جو بکرا وغیرہ ثمن کے طور پہ گیا ہے اس کی کیا دے دے، قیمت دے دے. حین البیع، بیع کے وقت، یعنی جب اس نے بکرا دیا تھا تو اس کی کیا قیمت بنتی تھی، اس کی یہ کیا دے، قیمت دے دے، اور مبیع کو کیا ہے، لے لے. تو آیا اس طریقے سے حق شفا ثابت ہے؟ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے حق شفا ثابت ہونے میں کیا ہے، اشکال ہے. اشکال ہے تو اب احتیاط لازم کیا ہوگی، تقاضا احتیاط کا کیا بنتا ہے، فالاحوط لزوما لہو، پس شفیع کے لیے احتیاط لازم کیا ہے کہ عدم الاخذ بالشفعۃ، کہ اگر اس نے قیمت میں کیا دیا تھا، قیمی چیز دی تھی، تو اب شفیع کیا ہے، حق شفا کو استعمال نہ کرے. اگر حق شفا کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو الا برضا المشتری، مشتری کو راضی کرے. مشتری راضی ہو گیا، مشتری نے قبول کر لیا، تو پھر یہ ایقاع نہیں ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا، عقد بیع ہو جائے گا ایک الگ طرح سے. پھر تو وہ شفع ہی نہ رہا نا. یعنی عقد شفع نہ کرے، اگر لینا ہی چاہتا ہے تو مشتری کو راضی کرے، اس سے کہے کہ ٹھیک ہے بھی آپ مجھے بیچ دیں، ٹھیک ہے میں حق شفع استعمال نہیں کرتا.
کما ان الاحوط لزوما للمشتری، جیسا کہ مشتری کے لیے احتیاط لازم کیا بنتی ہے کہ اجابت ہو، کہ وہ کیا ہے قبول کرے، وہ راضی ہو جائے، اذا اخذ بہا، اگر یہ کیا کرے جناب علی احتیاط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شفیع جو ہے شفع کو لے لے، تو اس کے لیے احتیاط کا کیا تقاضا بنتا ہے کہ وہ کیا قبول کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو شفع ثابت ہو اور یہ چیز اس کے لیے کیا ہو جائے حرام ہو جائے، تو اس کے لیے احتیاطاً کیا ہے کہ اگلا جیسے ڈیمانڈ کرتا جائے اسے دے دے، اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر نہ لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں شفع ہو ہی نہیں، تو میں اگلی کی مرضی کے بغیر چیز اٹھا رہا ہوں تو میرے لیے کیا ہے حلال ہی نہ ہو، تو دونوں بندے کیا کریں احتیاط کے اوپر عمل کریں، اور بہترین طریقہ کیا ہے رجوع کریں، رجوع کے لیے اب ایسے فقیر کو ڈھونڈنا پڑے گا جو اس میں حق شفع دیتا ہے، حق شفع دینے والا دیکھیں کوئی ملتا ہے تو ہو جائے گا، لیکن ایسے معاملہ ہوتے ہی نہیں ہیں عام طور پہ۔ راضی ہو جائے تو زیادہ پیسے سے لے سکتا ہے، ہاں وہ جب راضی ہے بہ کے اوپر تو وہ تو پھر جتنے میں بیچے ہو سکتا ہے شاہ شفا ہو پھر تو صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں حق اگر وہ راضی ہو جائے الگ سے بے کے اوپر، یہ جب دیکھیں جب مشتری کی رضایت آ رہی ہے نا، یہ حق شفع کے اوپر نہیں آ رہی، اگر حق شفع کے اوپر وہ راضی ہو رہا ہے تو وہ پیچھے ہم نے مسئلہ پڑھا ہے کہ اس میں قیمت بڑھا یا کم نہیں کر سکتے، سیم قیمت ہے، اگر وہ راضی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کو میں دیتا ہوں لیکن قیمت میں زیادہ لوں گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح نہیں کر سکتے کہ شفع میں، یعنی حق شفع اگر ہے تو اس طرح آپشن بند ہے، یہ والا یہاں پر ہی بند ہوگا، ٹھیک ہے، راضی کرے یعنی اسی مین قیمت پہ، وہ جو قیمت آیا اسی کے اوپر کیا کرے راضی کرے۔ اگر اس پر شفا پر کیا ہے راضی کرے مشتری کو تو پھر وہی قیمت دینا پڑے گا، ہاں وہی قیمت دینا پڑے راضی کرے تو پھر زیادہ لے سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ کہے کہ بیع پر راضی کرے کہ آپ مجھے الگ سے بیچیں، میں شفع استعمال نہیں کرتا، آپ وہ چیز کیا مجھے الگ سے بیچیں، پھر وہ مرضی ہے اس کی جتنے بیچیں، ٹھیک ہے، شفع پہ راضی کرے تو وہی قیمت، بیع پہ راضی کرے تو وہ اس کی مرضی ہے جتنے پہ۔ ہاں ہاں یعنی مسئلہ مشکوک ہو گیا نا، ہو سکتا ہے ثابت ہو سکتا ہے ثابت نہ ہو، اب امام علیہ السلام تو موجود نہیں ہے نا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ عین سمن جو آپ نے کہا تھا اس سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کی طرح ہے کیا نہیں پتہ نا، جب نہیں پتہ تو پھر احتیاط ہم نے کرنی ہے، صحیح سانی کہیں گے میں تو فتویٰ نہیں دیتا، میں تو آپ کو کیا کہتا ہوں احتیاط کریں، اگر آپ احتیاط نہیں کرنا چاہتے تو دو راستے کھلے ہیں مزید، یا تو خود مجتہد بن جائیں یا کیا کسی اور کی کیا ہے تقلید کر لیں، دوسرا راستہ کھلا ہے رجوع کا، کسی اور کی تقلید کرنے اس مسئلے، اگر احتیاط کریں گے تو احتیاط یہی بنتی ہے کہ وہ قیمت بھی زیادہ نہ کرے، قیمت بھی برابر ہو اور وہ راضی بھی ہو جائے، یہ ہے ساری چیز۔ اچھا جی، اذا غرم المشتری یا غارم المشتری شیئا من اجرت الدلال او غیرہا، جب مشتری کیا ہو جائے جی مقروض ہو جائے، اس کو جرمانہ پڑ جائے ایک طرح سے، وہ کیا چیز مشتری کو دینا پڑ گئی ہے، دلال کی اجرت کیا دینی پڑ گئی ہے، دلال سے تو ہم واقف ہیں جو رینٹ پہ گھر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دلال مثلاً آپ نے گھر لینا ہے نزلے میں تو آپ دلال کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، دلال کیا ہے آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں گھر ہے ایجار کا، اور وہ جب ایجار پہ دیتا ہے تو 50,000 آپ سے لیتا ہے، 50,000 کیا ہے اس سے، اگر اچھا ہو ہمارے محلے والا یہ جو عادل دلال ہے یہ ہو تو یہ 25,000 لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مشتری کیا ہے مغروم ہو گیا کہ اس نے اجرت دلال بھی دی، 25,000 کیا ہے دلال کو بھی دیا، اور غیر یا اس کے علاوہ کچھ کاغذات بنوانے تھے اس نے بھی اس کے پیسے دیے، او تبرع بشیء البیع، یا اس نے بیع کو کیا ہے اپنی طرف سے کوئی گفٹ وغیرہ دیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں نے خلعتن اس نے کوئی لباس دیا، ایک پوشاک کیا اسے دی، ونحویا جو کوئی اور چیز اس نے دی، یعنی یہ ساری چیزیں کس سے ہٹ کے ہو رہی ہیں، سمن سے ہٹ کے، ٹھیک ہے، عین سمن سے ہٹ کے اضافی چیزیں، دلال کو اجرت، بیع کو کیا ہے دعوت کر دی، اس کو کیا ہے کچھ چیزیں دیں، اصل ریٹ کیا طے ہوا 1,00,000 ہے، 1,00,000 کے اوپر اس نے مزید خرچے کتنے کیے 50,000 فرض کریں، تو کہتے ہیں کہ لم یلزم شفیع تدارکہ، تو یہ جو مشتری ہے یہ شفیع کو ملزم نہیں کرے گا کہ وہ کیا کرے جناب علی اس کا تدارک کرے، شفیع کہے گا کہ میں نے روایت کے مطابق عین سمن آپ کو دینی ہے اور چیز کیا ہے اپنی اٹھا لینی ہے، باقی جو خرچے آپ نے کیے ہیں یہ میرے ذمہ پہ نہیں ہیں، تو یہ مشتری کو بھی اختیار نہیں ہے کہ لم یلزم شفیع یا لم یلزم شفیع، یا شفیع کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کا تدارک کرے، یا یہ شفیع کو کیا ہے لازم نہیں قرار دے سکتا کہ وہ اس کا کیا کرے تدارک کرے۔ اسی طریقے کا مسئلہ کیا ہے کہ اذا حط البائع شیئا من الثمن المشتری، کہ جو بائع ہے اس نے ثمن کا کچھ حصہ دے دیا مشتری کو، یعنی پہلے 1,00,000 مشتری سے لیا چیز میں سے، پھر بائع نے بعد میں آ کے کیا ہے بعد البیع
حتہ گرا دینا، تحدید کیا گرا دینا، کم کر دینا۔ بعد البیع، بے ہوگی ہی مکمل 1 لاکھ پہ، 1 لاکھ پہ بے ہونے کے بعد وہ جو مشتری تھا ٹھیک ہے اس نے کیا کیا 20,000 اس بائع کو لا کے واپس کر دیا، لیکن کب واپس کیا؟ شروع میں واپس نہیں کیا، بے ان کی 1 لاکھ پہ بھی ہے، بعد میں 1-2 دن کے بعد آ کے یا بعد میں اس سے کہا کہ یہ 20,000 کے آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اب جب شفیع آیا تو شفیع نے پوچھا ہاں بھی کتنے میں یہ چیز خریدی؟ اس نے کہا 1 لاکھ میں خریدی ہے۔ شفیع نے کہا نہیں وہ جو 20,000 آپ نے واپس کیے تھے بعد میں جا کے وہ میرے لیے کیا چھوڑیں، میں بھی آپ کو کیا دیتا ہوں 80,000 دیتا ہوں۔ کہتے نہیں، یہاں پہ شفیع وہی عین سمند ہے جس کے اوپر کیا ہوا ہے معاملہ ہوا ہے، کیونکہ اس نے وہ جو 20,000 اس کو واپس کیے ہیں وہ بعد البیع واپس کیے ہیں، قبل البیع واپس نہیں کیے۔ اس کا مطلب ہے کہ بیع کس کے اوپر ہوئی ہے؟ 1 لاکھ کے اوپر واپس ہوئی ہے، تو بعد میں اس کا 20,000 واپس کرنا کیا مطلب ہے؟ ایک ہدیہ دینا، الگ سے کیا ہبہ کرنا ہے، تو وہ جو اس نے الگ سے ہبہ اور ہدیہ دیے ہیں اس کا یہ شفیع کیا مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے بھی آپ وہ ہدیہ دیں اور میرے لیے بھی کیا کم کریں یہ مال۔ اذا حط البیع شیئا من الثمن، جب بائع کیا کرتا ہے قیمت میں سے کوئی چیز کیا کرتا ہے کم کرتا ہے مشتری کے لیے، لیکن کب کم کرتا ہے؟ بعد البیع، بیع ہونے کے بعد، یعنی بیع ہونے کے بعد واپس کرتا ہے، یوں آپ ترجمہ کریں، بیع ہونے کے بعد کچھ پیسہ کیا اسے واپس کر دیتا ہے۔ تو لم یکن للشفیع تنقیصہ، تو یہاں پہ شفیع کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ تنقیصہ اس کے تھوڑے کرنے کا کیا کرے مطالبہ کرے، ٹھیک ہے۔ سارا نقطہ کیا ہے اس میں بعد البیع ہے، یعنی آپ بعض کا دکان سے کوئی چیز خریدتے ہیں اور شروع میں آپ کم نہیں کراتے، اس نے کہا کتنے کی آپ نے؟ اس نے کہا 1 لاکھ کی ہے، تو آپ نے 1 لاکھ کیا اسے دیے، جب بیع چیز اٹھا لی تو اس نے 10,000 آپ کو پکڑا دیے، اس نے کہا شیخ نا یہ 10,000 آپ لے لیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حتی فی ثمن بعد البیع، کہ بیع کے بعد اس نے کیا پیسے چھوڑے ہیں، تو بیع کے بعد جو پیسے چھوڑنا ہوتا ہے وہ ہبہ میں جاتا ہے الگ سے۔ اچھا آخری مسئلہ کہ تلزم المبادرۃ الی الاخذ بالشفعۃ، کہ جلدی کرنا شفع کو لینے میں یہ کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ اچھا، فیسقط مع المماطلۃ والتاخیر بلا عذر، بس اگر کوئی بندہ سستی کرتا ہے، مماطلہ سستی کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور دیر سے لیتا ہے اور بغیر عذر کے، کوئی عذر شرعی بھی نہیں ہے، تو یسقط، یہ حق شفع کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ ولا یسقط، اور یہ حق شفع ساقط نہیں ہوگا اذا کان تاخیر عن عذر، جب یہ سستی اور تاخیر کیا ہو؟ کسی عذر کی وجہ سے ہو۔ ولو کان عرفیا، اگرچہ یہ عذر کیا ہو؟ عرفی ہو، یعنی شرعی عذر نہ ہو۔ شرعی عذر تو فرض کریں کہ کسی جہاد وغیرہ میں پھنسا ہوا ہے، اگر چھوڑ کے آئے گا تو مسلمانوں کی جان کو خطرہ ہے، کوئی اس طرح کا شرعی عذر بھی نہیں ہے۔ حج پہ گیا ہوا ہے فرض کریں، ایک عرفی عذر ہے۔ عرفی عذر کیا ہے کہ کجاہلی بالبیع، کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اس نے چیز بیچ دی ہے، اور جہلی باستحقاق کی شفعت ہے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کو شفع کا حق ملا ہوا ہے شریعت کی طرف سے، او توہمہ کثرت الثمن، یا اسے توہم تھا کہ پیسے کے ہیں بہت زیادہ ہے، بہت مہنگے بکے ہیں اور میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، فبان قلیلا، بعد میں پیسہ چلے کہ نہیں اس تھوڑے میں بکے، او کون المشتری زیدن، یا اس نے سمجھا کہ جو خریدنے والا ہے وہ زید ہے، تو زید کے ساتھ اس کی دوستی تھی، اس نے کہا چلیں زید خرید رہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ میرے ساتھ کیا ہوگا؟ شریک ہوگا، نیا شریک۔ فبان عمرن، بعد میں پتہ چلا یہ تو کیا ہے؟ عمر ہے، اسے عمر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم عمر پڑھتے ہیں نا، عمر سے دشمنی ہے، ٹھیک۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کیا عمر نکلا، آنے کیا عمر کو تو میں نے اپنا حصہ نہیں دینا، ٹھیک ہے، ہاں۔ فبانا، پھر کیا عمر تنوین نہیں آئے گی؟ عمر ہی ہوگا نا، اگر غیر منصرف ہے تو را ہونا چاہیے نا، نہیں عمر غیر منصرف ہے یا عمر غیر منصرف ہے، ہاں ٹھیک ہے، واضح، پر نحوی مشکل ہے، عقیدے کی مشکل نہیں ہے، نحوی مشکل ہے تو اس وجہ سے عمرن پڑھنا پڑ رہا ہے۔ فبان عمرن، تو ظاہر ہو گیا کہ وہ کیا ہے؟ عمر ہے۔ اب جب عمر ظاہر ہو گیا تو اب عمر کو تو یہ اپنا گھر شریک نہیں کرے گا نا، اس سے تو یہ لے گا۔ او انہ اشتراہ لنفسہ، یا اس کو یہ پتہ تھا کہ اشتراہ لنفسہ، کہ یہ جو زید ہے اس نے خریدا ہے لنفسہ، اپنے لیے، ٹھیک ہے، زید نے اپنے لیے خریدا ہے۔ فبان لغیری، بعد میں اسے پتہ چلا کہ زید نے تو کیا ہے اپنے بھائی کے لیے یا اپنے دوست کے لیے خریدا ہے۔ اب العکس، یا الٹا یہ سمجھ رہا تھا، یعنی یہ سمجھ رہا تھا کہ اس زید نے کیا ہے اپنے دوست کے لیے خریدا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اس نے تو اپنے لیے خریدا ہے۔ او انہ واحد، یا یہی سمجھ رہا تھا کہ خریدنے والا وہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کہا اگر ایک بندہ میرے ساتھ شریک ہو رہا ہے گھر میں تو پھر پرابلم نہیں ہے، ہم ایک بندے کے ساتھ رہ لیں گے۔ فبان اثنین، بعد میں پتہ چلا کہ نہیں خریدنے والے تو 2 بندے ہیں،
اب الگ سے یا الٹ صورت حال تھی، ٹھیک ہے. او ان المبیہ النصفہ، یا یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کیا ہے آدھا بیچا ہے، آدھا اس نے بیچا ہے بمیاتن 100 کا، یعنی 1 لاکھ کا فرض کریں 100 دینار، یعنی 1 لاکھ دینار اس نے آدھا بیچا ہے. فتبین انہ الربع ب50، بعد میں پتہ چلا کریں اس نے چوتھا حصہ بیچا اور وہ بھی کیا ہے 50 کا بیچا ہے. اور کون سمن ذهبا، یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے سمن جو ہے اس نے سونے میں دی ہے، اب وہ سونا تو یہ اس کے پاس تھا نہیں، کتنا سونا کہاں سے لے کر دے. فبان فضۃ، بعد میں پتہ چلا کہ وہ چاندی ہے، چاندی اس کے پاس پڑی تھی. او لکونہ محبوسا ظلما او بحق یعجز عن ادا، یہ شرعی مثال ہو جائے گی. یا وہ بندہ کیا تھا محبوس تھا، یعنی قید میں تھا، ظلمن قید میں تھا، یعنی کسی نے زبردستی قید میں ڈالا تھا، او بحق، یا حق کی وجہ سے تھا، ایک ایسا حق کہ یعجز عن ادائی کہ جس کے ادا کرنے سے یہ عاجز تھا. تو اگر ان کو کیا ہے پکڑ کے برتن دھلوانے تھے 4-5 دن، ٹھیک ہے، تب اس کے پیسے پورے ہوتے. وقضا امثال ذالک من الاعذار، اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جو عذر شرعی بھی ہو سکتا ہے، عرفی بھی ہو سکتا ہے، کہ ان صورتوں میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے حق شفع ساقط نہیں ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین.